یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ گناہوں کی سزائیں ایک مرتبہ پھر لے کر حاضر ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے۔ دو عالم کے آقا، ہاشمی داتا، عربی مولا، سرکار علی وقار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ عشرہ، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، صلی اللہ علیہ مئہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک حکایت آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں، بڑی غور کے ساتھ سماعت کیجیے۔ منقول ہے، ایک امیر شخص نے حج کا ارادہ کیا تو ایک اور امیر شخص کے پاس عرفات سے لوٹنے تک بطور امانت 1000 دینار رکھوا دیے۔ جب واپس آیا تو اسے مرا ہوا پایا۔ اس نے اپنے مال کے متعلق اس کی اولاد سے دریافت کیا، لیکن انہیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہ تھی۔ لہٰذا اس نے مکہ مکرمہ کے علماء کرام سے اس کا مسئلہ حل کرنے کو کہا، تو انہوں نے فرمایا، جب آدھی رات ہو جائے تو آب زمزم کے کنویں کے پاس آ کر اس میں دیکھنا اور پھر اس مرنے والے شخص کا نام لے کر آواز دینا۔ اگر وہ اہل خیر یعنی نیکوں میں سے ہوا تو پہلی ہی پکار پر تمہیں جواب دے دے گا۔ چنانچہ وہ شخص گیا اور اس زمزم کے کنویں میں آواز دی، لیکن کسی نے اسے جواب نہ دیا۔ وہ پھر علماء کرام کے پاس آیا اور واپس آ کر بتایا۔ انہوں نے فرمایا، ان للہ و انا الیہ راجعون، اور کہا، ہمیں خوف ہے کہ تمہارا دوست جہنمیوں میں سے ہو۔ اب تم یمن جاؤ، وہاں ایک برہوت نامی کنواں ہے، منقول ہے کہ وہ جہنم کے منہ پر ہے۔ وہاں رات کے وقت جا کر دیکھنا اور پکارنا، اے فلاں، وہ تمہاری آواز کا جواب دے گا۔ چنانچہ وہ شخص یمن گیا اور جا کر اس کنویں کے بارے میں لوگوں سے پوچھا، تو لوگوں نے اس کو بتا دیا کہ فلاں فلاں جگہ پر ہے۔ لہٰذا جب رات ہوئی تو رات کے اندھیرے میں وہ شخص وہاں گیا اور جا کر اس کنویں میں آواز دی، اے فلاں، تو اس دوست نے اس آواز کا جواب دیا۔ اس نے پوچھا، میرے دینار کہاں ہیں؟ کنویں کے اندر سے آواز آئی، میں نے اپنے گھر کی فلاں جگہ اسے دفن کر دیا ہے اور اپنے بچوں کو بھی نہیں بتایا۔ ان کے پاس جاؤ اور وہاں گڑھا کھود کر تم اپنا مال لے لو۔ پھر اس نے پوچھا کہ بھائی، کس چیز کی وجہ سے تمہیں یہاں یعنی جہنم میں پہنچا دیا گیا؟ حالانکہ میں تمہارے بارے میں اچھا گمان کرتا تھا۔ اس نے جواب دیا، میری ایک غریب بہن تھی، میں نے اسے چھوڑ دیا اور اس پر مہربانی نہیں کرتا تھا، اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی اور میں اس مقام پر پہنچا دیا گیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اس روایت میں رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنے کا عذاب بیان کیا گیا، کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، قریبی ذی رحم افراد کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، بدسلوکی کرتا ہے، رشتہ توڑ دیتا ہے،
اس کی سزا یہ ہے کہ بسا اوقات دنیا میں بھی اس کے عذاب کا یا اس کے جہنمی ہونے کا بتا دیا جاتا ہے۔ اور احادیث طیبات قطع رحمی کرنے یعنی رشتہ توڑنے کی مذمت پر شاہد عادل ہیں۔ ایک روایت سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 2520، ارشاد فرمایا، قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قرآن پاک رشتہ داری توڑنے کی مذمت بیان فرما رہا ہے۔ چنانچہ ایک آیت مبارکہ پارہ 4 سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ کرو، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی رشتہ توڑنے سے بچو، قطع تعلق نہ کرو۔ قرآن ہمیں منع فرما رہا ہے۔ پارہ 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ وہ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں پکا ہونے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اور زمین میں فساد کرتے ہیں، وہی نقصان میں ہے۔ یعنی رشتہ داری توڑنے والے نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ اسی طرح پارہ 13 سورۃ الرعد آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ اور وہ جو اللہ کا عہد اس کے پکے ہونے کے بعد توڑتے اور جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا اسے قطع کرتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کا حصہ لعنت ہے اور ان کا نصیبہ برا گھر۔ تو قطع تعلق کرنے والے، رشتہ داروں سے لڑنے والے، اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داریاں توڑنے والے غور کریں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ تعالیٰ جب مخلوق کو پیدا فرما چکا تو رحم یعنی رشتہ داروں نے کھڑے ہو کر عرض کی، اے اللہ، یہ میرا کھڑا ہونا تجھ سے قطع رحمی سے پناہ مانگنے کا سبب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا تو اس سے راضی نہیں کہ جو تجھ سے تعلق جوڑے گا میں اس سے جوڑوں گا اور جو تجھ سے توڑے گا میں اس سے توڑوں گا۔ جامع الترمذی کی روایت ہے، امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکشی اور قطع رحمی یعنی رشتہ داری توڑنا، اس سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں فوراً اس گناہ کرنے والے کو سزا دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی سزا دے۔ الامان والحفیظ، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے مراد رشتوں کو توڑنے والا ہے۔ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ہر جمعرات اور جمعہ کی رات بنی آدم کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو قطع رحمی کرنے والے کا عمل بارگاہ الہی میں قبول نہیں کیا جاتا۔ اے نمازیوں، اے روزے داروں، اے صدقہ و خیرات کرنے والوں، اے بڑی بڑی عبادتیں کرنے والوں، اے درود پاک پڑھنے والوں، اے تلاوت قرآن کرنے والوں، کہیں رشتہ داروں سے تعلق توڑ دینا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرنا ہماری ان نیکیوں کی قبولیت میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ کہیں ہم کسی رشتہ دار سے تعلق توڑ کر تو نہیں بیٹھے، اگر توڑا ہے تو فوراً جوڑ لیں تاکہ ہمارے یہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں۔ دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
میرے پاس جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی یہ شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس رات اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، مگر اس میں اللہ تعالی مشرک کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا، نہ دشمنی رکھنے والے کی طرف، نہ رشتہ داری توڑنے والے کی طرف، نہ تکبر سے اپنا پاجامہ یا تہبند لٹکانے والے کی طرف، نہ والدین کے نافرمان کی طرف، اور نہ ہی شراب کے عادی کی طرف۔ یعنی شعبان کی 15ویں رات جہاں پر بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخش دیا جاتا ہے، ہزاروں لاکھوں کی بخششیں ہوتی ہیں، رشتہ داری توڑنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، 3 شخص جنت میں داخل نہ ہوں گے، 1 شراب کا عادی، 2 جادو کی تصدیق کرنے والا، 3 رشتہ داری توڑنے والا۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اس امت کا ایک گروہ کھانے پینے اور لہو و لعب یعنی کھیل کود میں رات گزارے گا، لیکن صبح وہ لوگ اٹھیں گے تو بندر و خنزیر بن چکے ہوں گے، استغفر اللہ۔ انہیں زمین میں دھسنے اور آسمان سے پتھر برسنے کے واقعات پیش آئیں گے، یہاں تک کہ لوگ صبح اٹھیں گے تو کہیں گے آج رات فلاں قبیلہ دھسا دیا گیا اور آج رات فلاں شخص کا گھر دھسا دیا گیا، ان پر ضرور آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے، جیسا کہ قوم لوط کے قبیلوں اور گھروں پر برسائے گئے، ان پر ضرور تباہ کرنے والی ایسی آندھی بھیجی جائے گی جس نے قوم عاد کو ان کے قبیلوں اور گھروں میں ہلاک کر دیا تھا، اور ایسا ان کے شراب پینے، ریشم پہننے، گانے والی لونڈیاں رکھنے، سود کھانے اور رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنے کی وجہ سے ہوگا۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، رشتہ توڑنا، یہ عذابات کا دنیا میں سامنا کروانے کا سبب بن سکتا ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ارشاد فرمایا اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صلہ رحمی کرو، یعنی رشتہ داری جوڑو، کیونکہ کسی نیکی کا ثواب صلہ رحمی سے جلد نہیں ملتا، اور سرکشی سے بچو کیونکہ کسی گناہ کی سزا سرکشی کی سزا سے جلد نہیں ملتی، اور والدین کی نافرمانی سے بچو کیونکہ جنت کی خوشبو 1000 سال سے آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کی قسم، والدین کا نافرمان، رشتہ داری توڑنے والا، بوڑھا بدکار اور تکبر سے اپنے پائنچے لٹکانے والا اس جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا، بے شک کبریائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے سونگھی جائے گی، مگر قطع رحمی کرنے والے، رشتہ داری توڑنے والے کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی۔ آج کوئی اپنی بہن سے رشتہ توڑ کے بیٹھا ہے، کوئی اپنے والد سے رشتہ توڑ کے بیٹھا ہے، ارے اپنے بھائی سے رشتہ توڑ کے بیٹھا ہے۔ بظاہر دنیا میں ہمیں کچھ محسوس نہیں ہو رہا، مگر جب مریں گے اور قبر میں جائیں گے، معاذ اللہ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر قبر کا عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ کیسے ان جہنم کی وادیوں کا سامنا کریں گے اور ان سزاؤں کو برداشت کریں گے؟ توبہ کیجئے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، اگر بہن ناراض ہے تو منا لیجئے، ارے اگر معاذ اللہ بھائی سے رشتہ توڑا ہے تو منا لیجئے، آپ جھک جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ چلے جائیے، انشاءاللہ آپ کا یہ قطع تعلق ختم کرنا یعنی رشتہ جوڑنا آپ کے لیے جنت کی طرف قدم بڑھانے کا ذریعہ ہوگا۔ آگے بڑھیے، آئیے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنے والوں کے بارے میں مزید سنیے۔ ایک روایت میں یوں ہے، راوی کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج ہمارے ساتھ رشتہ داری توڑنے والا نہ بیٹھے۔ چنانچہ ایک نوجوان محفل سے اٹھا اور اپنی خالہ کے پاس آیا، ان کے درمیان کوئی رنجش تھی، اس نوجوان نے اپنی خالہ سے معافی مانگی اور خالہ نے بھی اس سے معاف کر دیا۔
پھر وہ دوبارہ مجلس میں واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں قطع رحمی کرنے والا موجود ہو۔ رحمت الہی چاہیے تو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنا پڑے گا، اور جو قطع تعلق کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عامش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر کے بعد ایک محفل میں تشریف فرماتے، آپ نے ارشاد فرمایا میں قطع تعلق کرنے والے کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ وہ ہمارے درمیان سے چلا جائے، کیونکہ ہم اپنے رب سے دعا کرنے والے ہیں، یقیناً آسمان کے دروازے قطع تعلقی کرنے والے پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ اے دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی شکایت کرنے والوں، اے مسائل کے حل نہ ہونے پر شکایت کرنے والوں، غور تو کر لو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کسی رشتہ دار سے تعلق توڑ کر بیٹھے ہوں اور اب دعائیں مانگ رہے ہوں اور امید ہو کہ دعا قبول ہوگی، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ رشتہ داروں سے جوڑیے، رشتہ داروں کو منائیے، پھر رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ آئیے ایک اور روایت سنیے، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے رحم یعنی رشتہ داری کو پیدا کیا اور اس کا نام اپنے نام پر رکھا، تو جس نے رشتہ داری جوڑی میں اسے جوڑوں گا اور جس نے رشتہ داری توڑی میں اسے توڑوں گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود سے بڑھ کر گناہ کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا، اور رشتہ داری ایک شاخ ہے جس کا تعلق رحمان سے ہے، تو جس نے اسے توڑا اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جانا چاہیے، وہ خلاق کائنات ہے، وہ عزیز یعنی غالب ہے، وہ قہار یعنی قہر والا ہے، وہ متکبر ہے یعنی کبریائی والا ہے، اسی کے قبضے میں سب کچھ ہے، تو کیوں قطع تعلقی کر کے اس کبریائی والے پروردگار عز و جل کو ناراض کرتے ہیں کہ جو جنت دے گا اور وہی جہنم سے ہمیں بچائے گا۔ رشتہ داری جوڑ لیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے 3 چیزیں عرش سے لٹکی ہوئی ہیں۔ ایک رشتہ داری، یہ کہتی ہے اے اللہ میرا تعلق تجھ سے ہے لہذا مجھے توڑا نہ جائے۔ 2 امانت، یہ کہتی ہے اے اللہ میرا تعلق تجھ سے ہے لہذا مجھ سے خیانت نہ کی جائے۔ اور 3 نعمت، یہ کہتی ہے اللہ میرا تعلق تجھ سے ہے لہذا میری ناشکری نہ کی جائے۔ تو اے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اپنے رشتہ داروں کی طرف بڑھیے، آج ہی اپنے رشتہ داروں کو راضی کر لیجئے اور رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کیجئے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں ترغیب ارشاد فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بن جائیں تو مدنی انعامات کے عامل بن جائیے، ہفتہ وار اجتماع میں آئیے، انشاءاللہ ایسے بیانات سنیں گے، رشتہ داروں کے حقوق سنیں گے تو اللہ نے چاہا رشتہ داروں کے ساتھ محبت بڑھے گی اور اچھا تعلق قائم کرنے کا ذہن بنے گا، گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جسے پسند ہو کہ اس کا رزق کشادہ ہو، عمر دراز ہو، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ آئیے ایک روایت سنتے ہیں۔ چنانچہ حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک اعرابی آیا یعنی دیہات کا رہنے والا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل کو پکڑ کر عرض کیا یا رسول اللہ، یا کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے، پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا اس شخص کو نیکی کی توفیق دی گئی، یا فرمایا اسے ہدایت دی گئی۔ اس کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا تم نے کیا کہا تھا؟ اس نے پھر اپنا سوال دہرایا، ایسا عمل بتائیے جو جہنم سے دور اور جنت کے قریب کر دے۔
سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رشتوں کو جوڑو، پھر فرمایا اب اٹھنی کو چھوڑ دو۔ کتنا پیارا انداز ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ آپ دیکھیں رشتہ داری کو جوڑنا جنت کے قریب کرتا ہے، اور رشتہ داری کو جوڑنا جہنم سے دور کرتا ہے۔ اور پچھلی روایات میں ہم نے سنا کہ جو رشتہ داری توڑتا ہے اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اب عقل مند کون ہے؟ کیا رشتہ داری توڑ کر جہنم میں جانے کی تیاری کرے معاذ اللہ، یا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے جنت کے قریب ہو جائے؟ یقیناً ہر مسلمان یہی چاہے گا کہ میں جنت میں جاؤں، ہر عقل مند، ہر ذی شعور یہی چاہے گا کہ میں جہنم سے بچایا جاؤں، کیونکہ دنیا میں بھی کوئی تکلیف کو برداشت کرنا پسند نہیں کرتا، کوئی دنیا میں بھی آگ کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ باغات کو سب پسند کرتے ہیں، نہروں کو سب پسند کرتے ہیں، حسین مناظر کو سب پسند کرتے ہیں، کوئی بھی اندھیری کوٹری کو پسند نہیں کرتا، کوئی بھی تاریک و ویران جگہ کو پسند نہیں کرتا، کوئی بھی نقصان کو پسند نہیں کرتا۔ تو پھر اس معاملے میں ہماری عقل مندی کہاں گئی کہ ہمیں جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں؟ تو یقیناً ہر ذی شعور کہے گا ہمیں جنت میں جانا ہے۔ تو پھر رشتہ داری کیوں توڑی؟ کیوں اپنے بھائی کو ناراض کیا؟ کیوں اپنی بہن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا؟ ارے اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیا، ارے اپنے پھوپھی کو ناراض کر دیا، اپنی خالہ سے تعلق توڑ کے بیٹھ گئے صرف اس بات پر کہ شادی میں ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا، کارڈ دینے کے لیے ہمارے گھر پر نہیں آئے۔ ارے خالی اس لیے تعلق توڑ دیا کہ وہ آپ کو کسی تقریب میں بلانا بھول گئے تھے، یا آپ کے ساتھ کہیں پہ ان سے اچھا برتاؤ نہ ہو سکا۔ وہ بھی تو انسان ہے، کیوں تعلق توڑ کے اپنے آپ کو جہنم کے اندھیرے اور گہرے گڑھے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تعلق جوڑیے، گویا کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑیے اور جنت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے، جنت کے قریب ہو جائے۔ حدیث پاک میں نا کہ جو جنت کے قریب کرنے والا عمل کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنا۔ تو جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑے گا وہ جنت کے قریب ہوگا۔ تو لہذا رشتہ داری توڑنے سے بعد آئی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں دنیا اور آخرت کے سب سے اچھے اخلاق نہ بتاؤں؟ پھر خود ہی فرمایا جو تم میں سے تعلق توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ لہذا رشتہ داری توڑ کر ظلم کرنے کے مرتکب نہ ہو، قطع رحمی کے مرتکب نہ ہو، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کی دوری کا سبب نہ بنے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہونے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے ذرائع بنائیں۔ اور آئیے رشتہ داریوں کو جوڑنے کے لیے آگے بڑھیے۔ مدنی چینل کے اس سلسلے کی برکت سے اپنا ذہن بنائیے کہ انشاءاللہ عز و جل میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر قطع تعلق کو توڑ کر ایسے رشتے قائم کروں گا، ایسی محبت کو قائم کروں گا کہ انشاءاللہ عز و جل ہمارا خاندان، ہمارے رشتہ دار آپس میں محبت و اتفاق سے رہیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل میں جنت کی طرف قدم بڑھاؤں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا دنیا اور آخرت کی بربادی کا سبب ہے۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کے قرابت دار کمزور یعنی غریب ہوں اور وہ ان پر احسان نہ کرے اور اپنا صدقہ غیروں کو دے دے تو اللہ تعالیٰ نہ اس کا صدقہ قبول فرمائے گا اور نہ ہی بروز قیامت اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، اگرچہ سلام کرنے کے ساتھ کرو۔ اور مسلمان پر واجب ہے کہ اس گناہ سے توبہ کرے، یعنی اگر قطع تعلق کیے ہوئے ہے تو اب فوراً سے پیشتر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی معافی مانگے، اور اپنے اس رشتہ دار سے تعلق جوڑ کر اس کے دل کو خوش کرے۔ اگر ہماری کسی گفتگو سے، ہمارے کسی انداز سے اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس کی بھی اس سے معذرت کرے تاکہ آپس میں اچھے تعلقات قائم ہو۔ توبہ کر لیجئے اور مان جائیے
اپنے رب عز و جل کو راضی کر لیجئے، ورنہ جہنم کا عذاب کسی سے برداشت نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قطع تعلق کے گناہ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا